کیا تھا وہ واقعہ جب محمد کے ساتھیوں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ شہر بھاگنا پڑا تھا، اور کیسے انہوں نے ایک سیدھے سادھے کرسچن راجا کا استعمال کیا جھوٹ بول کر۔ محمد کی زندگی سے سچ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی اس سیریز میں اب تک ہم نے بخوبی جان لیا کہ چاہے خدیجہ کے رتبے سے ہی صحیح، مکہ والے اور یہودی لوگ محمد میں ایک سچا نبی ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتے تھے، لیکن ظلمی تو بالکل نہیں تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں جانیں گے ایک اور قصہ جب محمد نے اپنے لوگوں کو حبشہ شہر بھیجا اور کیسے انہوں نے وہاں کے ایک سیدھے سادھے کرسچن راجا کا استعمال کیا جھوٹ بول کر۔ تو بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے۔ یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ دا محمد، جس سیریز میں اب تک ہم نے محمد کی شروعاتی زندگی کی کہانی جانی کہ کس طرح محمد کو مکہ میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد ان دعووں کو ثابت کرنے کی چنوتیاں ملیں جن میں محمد پوری طرح فیل ثابت ہوئے۔ نہ تو انہوں نے کسی نبی کی طرح کوئی کرشمہ کر کے دکھایا اور نہ ہی ان کے سوالوں کے جواب دینے میں ہی کامیاب ہوئے۔ اسی بیچ بہت سے لوگ جو خدیجہ کے رتبے کی وجہ سے اسلام قبول کر چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ اسلام سے کنارہ بھی کرتے رہتے تھے اور اپنے پرانے مذہب میں بھی لوٹ جاتے تھے۔ اسی طرح محمد کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن اب تک محمد کے فالوورز کا ایک کافی بڑا گروپ بن چکا تھا جو محمد کے لیے مکہ کے باقی لوگوں سے لڑتے تھے، ان کے مذہبوں کا اپمان کرتے تھے، اور کچھ بڑی بات ہونے پر محمد کے چاچا ابو طالب محمد کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ محمد کی انہی سب حرکتوں کے چلتے آئے دن مکہ کے لوگ ان کا بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ مسلم اسکالرز ان دونوں طرفہ جھگڑوں کو ایک طرفہ بتاتے ہیں، اور کچھ قصے ایسے بنا لیے گئے ہیں جنہیں سن کر یہ لگتا ہے کہ محمد اور ان کے فالوورز پر مکہ کے لوگ بڑے ظلم و ستم کرتے تھے۔ حالانکہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے بہت مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ اسلامک اسکرپچرز میں خود اتنی کانٹراڈکشن مل جاتی ہیں کہ وہ قصے کہانیاں خود ہی جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ ایسے 3 قصوں کا اگزامپل لیتے ہیں جو خود بخود جھوٹ ثابت ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے جانیں گے محمد کے ساتھیوں کا حبشہ شہر بھاگ جانے کا واقعہ اور وہاں کے کرسچنز راجا کو جھوٹ بول کر بے وقوف بنانے کا واقعہ۔ حبشہ اس وقت افریقہ میں موجود تھا اور ہجرت کا یہ واقعہ مدینے میں ہوئی ہجرت سے پہلے ہوا تھا۔ کئی اسلام کی تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ جب ورقہ بن نوفل مکہ کی گلیوں سے گزرتا تو وہ اس وقت مسلمانوں پر ہوتے ظلم دیکھتا، یہاں تک کہ ورقہ نے خود غلام بلال کو بھی پٹتے دیکھا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ورقہ کی موت تو بہت ہی پہلے ہو چکی تھی، جس کے بارے میں زیادہ جاننے کے لیے اسی سیریز کا یہ ایپیسوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور جھوٹی کہانی سمیہ نام کی ایک عورت کی سنائی جاتی ہے۔ سمیہ عمار بن یاسر کی ماں تھی اور یہ لوگ غلام تھے۔ اس کے بیٹے عمار نے ابو بکر کے مشورے پر اسلام قبول کر لیا تھا، جس کے بعد عمار کے کہنے پر اس کی ماں سمیہ نے بھی اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تاریخ میں لکھے ظلموں میں سب سے بڑا ظلم اگر مکہ میں کسی کے ساتھ ہوا تو اس میں سے ایک نام سمیہ کا آتا ہے۔ ابن سعد اکلوتا ایسا اتہاس کار ہے جو لکھتا ہے کہ ابو جہل کے ہاتھوں سمیہ کی موت ہوئی۔ ابن سعد کا حوالہ دیتے ہوئے البہقی لکھتا ہے، ابو جہل نے سمیہ کے پرائیویٹ پارٹ کو چاقوؤں سے گود ڈالا تھا۔ اگر یہ شہادت واقعی ہوئی ہوتی اور وہ بھی اس طرح، تو اسلامک تاریخ میں محمد اور اس کے ساتھیوں کو مظلوم لکھنے والا ہر اسکالر تاریخی کتابوں میں اس کا بہت ڈھنڈورا پیٹتے۔ کچھ اسلامی کتابوں میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سمیہ اور اس کا پتی یاسر اور بیٹا عمار، یہ تینوں جب تک مکہ میں رہے تو ان پر ظلم و ستم ہوا، یہاں تک کہ انہیں جان سے مار دیا گیا، جبکہ اسلامک کتابیں ہی کہتی ہیں کہ سمیہ کے پتی یاسر کی موت تو بیماری کی وجہ سے ہوئی، اور جس کے بعد سمیہ نے ایک یونانی غلام ازرق سے شادی کر لی، جس سے اس کے ایک بیٹی سلمہ ہوئی۔ پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ سمیہ کو کافروں نے مار ڈالا تھا؟ ازرق طائف کا رہنے والا تھا اور یاسر کی موت کے بعد سمیہ نے ازرق سے شادی کی،
اور طائف میں جا کر رہنے لگی، اور اسلامک تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھ دیا کہ اسے قتل کر دیا گیا، اور اسی لیے سمیہ پر ظلم و ستم اور اس کی شہادت کے قصے جھوٹے گڑے گئے ہیں۔ ایسے ہی تیسرا جھوٹ ہمیں ملتا ہے بلال کے بارے میں۔ کچھ اسلامک کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والا پہلا شخص بلال تھا، جبکہ بلال مکہ میں ہوئے اس ظلم کے بعد بھی لمبے سمے تک زندہ رہا، اور جب محمد نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو یہاں اس کے ساتھ آیا اور کعبہ کی مینار سے اذان دیتا تھا، اور اس کے بعد بلال کی خود اپنی قدرتی موت ہوئی۔ دراصل جتنے لوگوں پر ظلم کے قصے ہمیں ملتے ہیں وہ سارے یا تو غلام تھے یا پھر وہ نوجوان لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ ایسے ہی سمیہ کا پریوار بھی غلام تھا۔ یہاں بالکل بھی ایسا نہیں تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی بھی ان پر اچانک حملہ کر دیتا تھا، بلکہ ان کو سزا اگر دی بھی جاتی تھی تو خود ان کے گھر والے یا ان غلاموں کے مالک ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تبری میں آتا ہے کہ محمد کی واہیات حرکتوں کی وجہ سے ہی لوگ محمد کا ساتھ چھوڑ کر جانے لگے تھے، یہاں تک کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مکہ میں رہ کر کئی سارے مسلم اسلام چھوڑ بھی دیتے تھے۔ اس کے بعد محمد کے ساتھ بہت ہی کم لوگ بچتے تھے جو کہ اسلام پر قائم رہیں۔ کچھ عرصہ ایسے ہی بیتا جس کے بعد قریش کے رئیسوں نے مشورہ کیا کہ جو لوگ اسلام کو قبول کر چکے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس بائیکاٹ کی وجہ وہی سب تھی، ان لوگوں کا ان کے بتوں کا مذاق بنانا، یا محمد کا اس وقت کے جوان بچوں کا برین واش کر کے ان کی فیملی سے ان کو الگ کرنا، یا ان لوگوں کے غلاموں کو اسلام ایکسپٹ کروا کر ان سے اپنے لیے اسلام کی دعوت کروانا اور ان کے مالک کو نقصان پہنچانا۔ حبشہ کی پہلی ہجرت۔ یاد رہے یہ ہجرت مکہ سے مدینے کی ہوئی ہجرت نہیں ہے، بلکہ یہ ایونٹ اس سے کچھ سال پہلے ہوا تھا، جس میں محمد کے کچھ ساتھی مکہ میں ایبسینیا یعنی حبشہ کی اور ہجرت کر لیتے ہیں۔ یہ ہجرت 2 بار ہوئی، پہلی بار میں چند لوگوں نے ہی ہجرت کی اور دوسری بار میں کئی لوگوں نے مکہ شہر چھوڑ دیا۔ تاریخ تبری میں لکھا ہے حبشہ کی پہلی ہجرت تب ہوئی جب مکہ میں کچھ لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ مکہ والوں کا لوگوں کو سزا دے کر ان کو واپس اپنے پرانے مذہب میں لوٹانے کا ان کا یہ طریقہ کام کر گیا، جس سے محمد کے ساتھیوں نے اس کا ساتھ بھی چھوڑ دیا۔ تب کچھ مسلمان بھی مذہب اسلام سے پیچھے ہٹ کر اپنے پرانے دین پر واپس بھی آ گئے تھے، اور پھر جس کے بعد صرف کچھ ہی لوگ اسلام پر قائم رہے۔ جب ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی گئی تو انہوں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ جانے کا فیصلہ کیا، جو کہ افریقہ کا ایک عیسائی ملک تھا، اور اس وقت حبشہ کا بادشاہ ایک نیک دل انسان تھا۔ حبشہ کے لوگ عیسائی مذہب کو فالو کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ حبشہ میں مکہ کے قریش کے تجارتی قافلے تجارت کے سلسلے میں جایا کرتے تھے، اسی لیے اس کے تعلقات مکہ والوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تھے۔ اس لیے ہی محمد نے اپنے کچھ پیروکاروں کو حبشہ جانے کا حکم دیا، تاکہ جو پریشانیاں کچھ مسلمانوں کو مکہ میں ہو رہی تھیں اور کچھ اسلام کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے تھے، وہ لوگ اب ملک چھوڑ کر یہاں سے دور جا سکتے ہیں۔ ابو جعفر کہتا ہے کہ پہلی ہجرت میں جو مسلمان اپنا وطن چھوڑ کر حبشہ گئے تھے ان کی تعداد 15 تھی، جس میں سے 11 مرد تھے اور 4 عورتیں۔ اسی طرح طبقات میں یوں آتا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے اور جب کچھ غلاموں نے اپنے مالکوں اور گھر والوں کی اجازت کے خلاف جاتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا تو اس کے بعد ان کو اپنے ہی قریبی لوگوں نے اس کام کی سزا دی، اور یہ سزا لوگ خود ہی اپنے قبیلے کے لوگوں اور اپنے غلاموں کو دیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت میں رواج تھا کہ اگر کسی قبیلے کے کسی شخص سے کوئی غلطی یا خامی ہوتی تھی تو اسے اس کے ہی قبیلے والوں کے ہاتھوں سزا دلوائی جاتی تھی، نہ ہی کوئی اور قبیلے والا اچانک سے کسی قبیلے پر یوں ہی حملہ کر سکتا تھا۔ اس وقت عرب میں لوگ اپنے آپسی قبیلے میں بٹے ہوئے تھے، اور اکثر کر کے کئی ایسے قبیلے دوسرے قبیلوں کے ساتھ گٹھ بندھن کر لیتے تھے تاکہ جنگ کے وقت وہ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ یوں کہیں تو عرب اس وقت قبیلوں کے گٹوں میں پوری طرح سے بٹا ہوا تھا، اس لیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص اگر اسلام قبول کر لے تو لوگ اچانک اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہوں، بلکہ لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر کسی قبیلے کے کسی شخص نے کوئی جرم کیا تو اسے خود اس قبیلے والے ہی سزا دیں۔ کسی دوسرے انجان شخص کا کسی مسلمان پر حملہ کرنا قبیلے کی خطرناک لڑائی کا رخ لے سکتی تھی۔
اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک پل کے لیے جب عمر بن الخطاب نے محمد کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے قتل کرنے کے لیے چلا تو اس نے لوگوں سے یہ اعلان کیا کہ آج میں محمد کو قتل کر دوں گا اور پھر خود کو بنو ہاشم لوگوں کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ جان کے بدلے ایک میری جان لے سکیں، جس سے جو تکلیف مکہ کے لوگوں کو محمد کی وجہ سے ہو رہی ہے اور اس کے دین اسلام کو قبول کرنے سے لوگوں کے آپس میں جو فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس سے بچا جا سکے۔ لیکن جب بعد میں اس نے دیکھا کہ یہاں اسلام قبول کرنے سے حکومت کا دروازہ کھل سکتا ہے تو وہ پلٹ گیا اور آگے اس کا ریوارڈ بھی اسے ملا۔ خیر، یہی سب وجہ تھی کہ لوگ محمد کو نقصان پہنچانے سے بچتے تھے، کیونکہ محمد کا تعلق بنو ہاشم سے تھا اور بنو ہاشم کے اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ خود محمد کے چچا ابو طالب ہی تھے۔ شروعات میں تو ابو طالب نے بھی محمد کو ان سب حرکتوں سے روکا، مگر محمد نے کبھی بھی اپنی ضد کو نہیں چھوڑا، جس کے بعد ابو طالب نے محمد کو روکنا ہی بند کر دیا تھا۔ بلکہ الٹا ابو طالب کو محمد کی اتنی چنتا ہوتی تھی کہ وہ اپنی پوری کوشش کر کے محمد کی حفاظت کرتا تھا اور بنو ہاشم والوں سے بھی بار بار محمد کی رکھوالی کرنے کو کہتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے محمد کو کچھ نہیں کہا اور مکہ والوں نے اپنے ہی قبیلوں کے لوگوں اور غلاموں کو سزا دی جنہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا تھا۔ خیر، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور جس میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جن کا رتبہ ان کے قبیلوں میں یا پھر مکہ شہر میں کافی اونچا تھا، جیسے عمر، حمزہ اور عثمان وغیرہ۔ ان لوگوں نے تقریباً اسی وقت یعنی ہجرت حبشہ کے وقت ہی اسلام کو قبول کیا تھا، اور ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ تھی اس پر بھی خود اسلامک اسکرپچرز میں الگ الگ تھیوریز موجود ہیں، جسے ہم آگے آنے والے ایپیسوڈز میں جانیں گے۔ فی الحال دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے اسلام قبول کرنے اور جس سے ان پر مصیبتیں پہنچنے کے بعد کس طرح انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ جن لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد سزا دی گئی تھی ان سے محمد نے کہا کہ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تم لوگ یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ لوگوں نے کہا پھر ہم کہاں جائیں؟ اس پر محمد نے کہا کہ تم حبشہ کی اور چلے جاؤ۔ اسی طرح تبری میں آتا ہے کہ محمد نے انہیں حبشہ کی اور جانے کا حکم دیا اور کہا کہ ایسے وقت میں تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم وہاں چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کا راجہ کسی کو اس کے مذہب کی بنیاد پر پریشان نہیں کرتا۔ اسی لیے مسلمانوں میں سے چند لوگ حبشہ کی اور چلے گئے اور اس طرح اسلام کی پہلی ہجرت ہوئی۔ پہلی ہجرت میں مسلم مہاجرین جنہوں نے خفیہ طور پر ہجرت کی تھی ان کی تعداد 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ادھر جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ محمد کے کچھ پیروکار اب ہجرت کر کے حبشہ کی اور جا رہے ہیں تو اس سے مکہ کے لوگ گھبرا گئے، کیونکہ یہ ہجرت پریوار والوں کو آپس میں الگ کرنے والی تھی اور مکہ کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے آپسی لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ لوگ اس میں ناکام رہے۔ ان اسلامک ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا تھا تاکہ وہ گھر چھوڑ کر ہجرت نہ کر لیں۔ محمد کی نبوت ملنے کے 5 سال بعد جب مسلمانوں نے ہجرت کی اس وقت قریش کے لوگ ساحل سمندر یعنی سمندر کے کنارے تک ان کا پیچھا کیا، مگر ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی یہ لوگ جہاز پر سوار ہو چکے تھے، اسی لیے وہ لوگ ان میں سے کسی کو بھی نہیں روک پائے۔ اسی طرح سمندری سفر کر کے جب یہ لوگ عرب سے افریقہ پہنچے تو اس وقت ہجرت کرنے والے مسلمانوں نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ حبشہ پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے ہم سے بڑا اچھا سلوک کیا اور وہاں پر رہ کر ہمیں اپنے دین کی پیروی کرنے کی پوری آزادی دی گئی، نہ ہم وہاں ستائے گئے اور نہ ہمیں کوئی ناگواری گزری، بلکہ ہم نے تو وہاں خوب اللہ کی عبادت کی۔ اسی طرح تبری میں بتایا گیا ہے کہ کیا اصل وجہ تھی جو کچھ لوگوں نے ہجرت کی۔ جب محمد نے دیکھا کہ ان صحابہ میں سے کچھ لوگ مصیبت میں ہیں اور محمد ہر ممکن کوشش میں اس مصیبت سے ان لوگوں کو باہر نکالنے میں ناکام تھا، ابو بکر سے جتنا ہو پاتا تھا وہ اپنی دولت خرچ کر کے ان غلاموں کو خود خرید لیتا تھا تاکہ ان کے مالک ان کو اسلام قبول کرنے کی بنا پر سزا دینا بند کر دیں۔ اسی طرح اپنی دولت کو جٹا کر اس وقت کے مسلمان باقی غلاموں کو خریدنے کی کوشش کرتے تھے، مگر ایک وقت کے بعد انہوں نے اپنی ساری رقم صرف غلاموں کو خریدنے میں ہی خرچ کر دی، جس میں سے ایک بڑا کردار ابو بکر نے نبھایا تھا۔ ابو بکر نے بلال کو اس کے مالک امیہ سے خرید لیا تھا۔ ایک بات یاد رہے کہ محمد نے یہاں ان غلاموں کو خرید کے ڈائریکٹ آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ محمد نے غلامی کی گھٹیا پرتھا کے ساتھ ساتھ ایک اور واہیات پریکٹس کو انجام دیا۔ محمد کی سیرت پڑھ کے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ بھی ایک ریسسٹ تھا اور کئی بار غلاموں کو ایز اے کرنسی استعمال کرتا تھا۔ محمد عام طور پر ایک عربی غلام کے بدلے 2 کالے حبشی غلاموں کی ادلا بدلی کرتا تھا، اور ایسا مدینہ کی ہجرت کے وقت بھی ہوا تھا۔
تو یہ تھی اصل وجہ اس ہجرت کی، تاکہ غلام اور باقی لوگ اپنے قبیلوں کے لوگوں کی سزاؤں سے بچ سکیں۔ حالانکہ بعد میں اسلام نے تو اس سے بھی زیادہ غلط کیا، اور اسلام سے بھاگنے کی سزا تو موت بنا دی گئی۔ خیر، ہجرت کرنے والوں میں کئی سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے پریوار کے ساتھ ہی ہجرت کر لیتے ہیں اور وہاں جا کر بڑے آرام سے اسلام کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ حبشہ ایک عیسائی ملک تھا، یعنی مسلموں کی سب سے پہلے جن لوگوں نے مدد کی وہ عیسائی تھے۔ مگر خود ہمیں محمد کی حدیث ایسی ملتی ہے جس میں جب محمد اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو کوستے ہوئے کہتا ہے کہ میرا بس چلے تو پورے سرزمین عرب ان یہودیوں اور عیسائیوں کو باہر نکال دوں۔ اور یہ عمل پورا ہوتا ہے جب دوسرے خلیفہ عمر کی خلافت آتی ہے، جس میں پورا عرب فتح ہو گیا تھا اور انہی عیسائیوں کو اپنے مذہب تبدیل کرنے یا ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ مگر یہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ پہلی ہجرت کے وقت جس ملک نے ان کی مدد کی وہ خود بھی ایک عیسائی ملک تھا۔ حبشہ کے حالات اور پھر دوسری ہجرت۔ جب اس بارے میں قریش کے لوگوں کو اطلاع ہوئی کہ محمد کے چند ساتھی ہجرت کر کے حبشہ پہنچ چکے ہیں تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ نجاشی، جو کہ وہاں کا بادشاہ تھا، اس کے پاس اپنے 2 آدمی بھیجیں گے، جس کے بعد ان کی طرف سے عمر ابن العاص اور عبداللہ بن آبی ربیہ کو روانہ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو حکم دیا کہ تم ہر حال میں مکہ کے مہاجرین کو واپس لے آنا۔ انہوں نے ان دونوں کو ہدیہ کے طور پر کچھ چیزیں بھیجیں، یعنی کچھ اپہار، جو انہوں نے پہلے نجاشی کے وزیروں کو دیں اور پھر نجاشی کو دیں، اور پھر ساری صورتحال ان لوگوں نے بتانا شروع کر دیا کہ کس طرح ہماری قوم کے کچھ لوگ ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں، جنہوں نے اپنا ایک الگ ہی دین بنا لیا تھا، اور اب ان لوگوں نے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے، اس لیے آپ ان لوگوں کو واپس لوٹا دیں جو ناسمجھی میں اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اس پر نجاشی، جو کہ خود عیسائی تھا، کہتا ہے کہ میں ان مسلمانوں کو واپس نہیں بھیج سکتا کیونکہ یہ لوگ خوشی سے میری زمین پر مہمان بن کر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد نجاشی نے خود ان مسلمانوں کو بلوایا تاکہ ان کی رائے جان سکے کہ اگر وہ خود اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ اس پر نجاشی کے حکم سے ان لوگوں کو بلوایا گیا اور ساتھ ساتھ وہاں عیسائی علماؤں کو بھی بلوایا گیا تاکہ وہ ان کی باتوں کی تصدیق کر سکیں۔ پہلے تو محمد کے ساتھی ہجرت کی وجہ پوچھنے پر اپنے مذہب اسلام اور بت پرستوں کے مذہب میں فرق بتانے لگتے ہیں اور جسے وہ اپنی ہجرت کی وجہ بتاتے ہیں۔ اور پھر مکہ کے لوگوں نے اس پر ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھئے کہ وہ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ اس پر جعفر ابن ابو طالب قرآن کی وہ چند آیتیں بتا دیتا ہے جو عیسائیت اور اسلام میں ایک جیسی تھیں، جیسے عیسیٰ ایک کنواری ماں سے پیدا ہوا تھا، اور وہ تمام باتیں چھپا لیں جس میں اسلام اور عیسائیت میں اختلاف ظاہر ہوتا ہے، جیسے اسلام کے حساب سے عیسیٰ کو کروسیفائیڈ نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ عیسیٰ اللہ کا سرونٹ تھا، اور نجاشی اس پر مسلمانوں کی چاپلوسی سے خوش ہوا، اور پھر وہاں موجود مسیحی عالم جو وہاں کھڑے ہو کر سب باتیں سن رہے تھے انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے اپنی ناراضگی کو ظاہر کیا۔ مگر نجاشی ایک سیکولر انسان تھا جسے اتنی باتوں کا فرق نہیں پڑا۔ حالانکہ اسلام میں اس سے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر نئے نئے فرقے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح حبشہ کی دوسری ہجرت بھی ہوتی ہے۔ ایسا تب ہوا جب یہ حبشہ میں رہ رہے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ کچھ اور لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، جیسے عمر اور حمزہ، تو انہیں لگا کہ مکہ کے حالات سدھر گئے ہوں گے اور اب پورا مکہ مسلمان ہو گیا ہوگا، اسی لیے حبشہ سے چند لوگ واپس مکہ تشریف لے آئے۔ مگر یہاں کے حالات میں زیادہ فرق نہیں آیا تھا، اس لیے محمد نے انہیں واپس حبشہ جانے کا حکم دیا، اور اس بار ایک بڑی تعداد ہجرت کر لیتی ہے جس میں 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ کچھ اسلامک اسکالرز نے یہ بھی لکھا کہ وہ راجہ نجاشی اسلام سے بہت امپریس ہو گیا تھا اور اس نے خدا کے سچے کلام کو سن کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے، بلکہ جب محمد نے اس نجاشی راجہ کے مرنے کے بعد اس کے نام کی نماز مدینہ میں پڑھنے کے لیے کہا تو محمد کے ساتھیوں نے ایسی بات کہی جس سے یہ تو پتہ چلتا ہی ہے کہ وہ عیسائی ہی مرا تھا، بلکہ ان کے ریسسٹ ہونے کا بھی ایک اور ثبوت ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم ایسے شخص کے لیے نماز کیوں پڑھیں جو حبشی تھا، یعنی کالا تھا، اور مسلمان بھی نہیں تھا؟ تو اس پر محمد نے ان سے ایسا کچھ نہیں کہا کہ کالا یا گورا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ محمد تو خود ریسسٹ تھا
जिसके हमें कई सबूत भी मिलते हैं। बल्कि मोहम्मद हमेशा की तरह जवाब ना होने पर एक और आयत उतार देता है जो कहती है कि बेशक अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। यहाँ मोहम्मद ने भले ही उस राजा के लिए नमाज पढ़वा दी हो, लेकिन अपने जिंदगी के आखिरी वक्त तक मोहम्मद बाकी मजहबों से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था, जो कि हमें आगे के एपिसोड्स में धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये था मोहम्मद के साथियों की हबशा हिजरत करने का वाकया। जब भी इस तरह का कोई किस्सा मुसलमानों को बताया जाता है तो उसमें इन मिलावटी किस्सों में और भी ज्यादा मिलावट कर दी जाती है और कुछ ऐसी बातें डाल दी जाती हैं जिससे कि इस्लाम और सच्चा और प्यारा मजहब लगे। ये ताकत वक्त और इंसानी दिमागों की है। बीतते वक्त के साथ असल किस्से तो बुनियाद में दफन हो जाते हैं और उसके ऊपर जो इमारत खड़ी की जाती है वो झूठ की इमारत होती है। अगर बुनियाद को खोदा जाए तो ये झूठ की इमारत गिर जाएगी। आने वाले वक्त में और मजहबों की तरह इस्लाम में भी और झूठ बोले जाएंगे ताकि लोगों की इस मजहबी भीड़ का फायदा उठाया जा सके, और हो सकता है उस वक्त जफर भी ना हो, लेकिन हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए एक जफर का वक्त खत्म हो तो हजारों जफर खड़े हों झूठ के खिलाफ। ये लड़ाई है ख्यालातों की जो खून नहीं बहाती बल्कि सोच बदलती है, सच्चे रास्ते पर लाने के लिए मजबूर करती है। हिस्सा बनिए इस लड़ाई का और ज्यादा से ज्यादा ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएं ताकि मजहबी बुराई का खात्मा हो सके। मिलेंगे जल्दी ही इसके आगे का इतिहास लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज।